آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات جانتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وفاق نے کراچی اور حیدرآباد پیکج کے تحت ایم کیو ایم ایم این ایز کو 20 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، کیا یہ فنڈز شہری مسائل کے حل میں کوئی نمایاں تبدیلی لا سکیں گے؟ بالکل لا سکتے ہیں، ظاہر ہے اگر 20 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کا پیسہ عام طور پہ آپ کو پروجیکٹ بنا کے دینا ہوتا ہے کہ کون سے پروجیکٹس اب آلریڈی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، نہیں بنائے ہوئے ہیں، ایم شور بنائے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ اچھی خاصی رقم ہوتی ہے اگر اس لحاظ سے دیکھیں۔ فرض کریں ایم این ایز کے بیچ میں اگر 16 ایم این اے دیں، 17 ایم این اے دیں، 1 ارب روپیہ بھی ہے اس کو ایچ کانسٹیٹنسی کے لیے، تو میرا خیال ہے اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے اس میں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کون سا لانچ وہ دیتے ہیں، اس سے کس حد تک ایک لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے ان سارے معاملات میں جو آپ کی سوسائٹی ہے اس میں اتنے زیادہ کٹ ہوتے ہیں کہ وہ نیچے آتے آتے امپلیمنٹ ہوتے ہوتے اور پھر پروجیکٹ بنتے بنتے اور اس پہ عمل درآمد کرتے کرتے وہ کم سے کم آدھے 4 5 6 کروڑ روپے تو ویسے ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پہلی چیز یہ کہ ایم کیو ایم کو بتانا چاہیے کہ یہ جو رقم آئی ہے یا آ رہی ہے اس میں انہوں نے کتنے پروجیکٹس بنائے ہیں اور کن کن پروجیکٹس پر وہ کام کر سکتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رقم اگر اس پیکج کے تحت ان کو ملی ہے یا ملنے جا رہی ہے اور ان کی تیاری ہے تو میرا خیال ہے 1 2 سالوں میں اس کے حوالے سے اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں پولیٹیکلی ظاہر ہے اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کہیں کہیں دوسرے ادارے بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کی ایک مثبت وہ ہے، تبدیلی ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پیسہ کس طرح استعمال ہو۔ تھینک یو سو مچ مظہر صاحب۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں سیلاب پیسے بنانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، امداد آتی ہے مگر ریسکیو اور ریلیف میں بلدیاتی اداروں کا کردار نظر نہیں آتا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا سندھ واقعی پانی کے خطرے سے محفوظ ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے ہیں کہاں، اصل والے بلدیاتی ادارے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پرویز مشرف صاحب والے بلدیاتی ادارے کہاں ہیں اس جمہوریت پسندوں کے دور میں۔ دوسری بات ہے 2005 کے زلزلے کا آڈٹ کروا لیں، 2010 کے سیلاب کا آڈٹ کروا لیں، 2022 کے سیلاب کا آڈٹ کروا لیں، یا جو بھی غیر ملکی امدادیں یا گرانٹیں ملتی ہیں ان کا آڈٹ کروا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسے اصل جگہ پہ لگے اور کتنے پیسے کہاں چلے گئے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے سندھ کے اپوزیشن لیڈر کی کہ ہم تو جو لوگوں کے دکھوں کی قیمت بھی کھا جاتے ہیں اور سارا فوٹو شوٹ ہے جو کچھ بھی ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے حکمران کہ یہ ہمارے مسائل حل کر سکیں۔ یہ اب ان کے بس سے باہر کی بات ہو گئی ہے، یہ سارے فوٹو شوٹ ہیں، سارے دکھاوے ہیں، سارے بیلامے ہیں، سارے نعرے ہیں، سارے وعدے ہیں، ساری طفل تسلیاں ہیں۔ آخری بات بالکل بھی اب اللہ کرے یہ جو سیلاب ہے یہ سندھ میں تباہی نہ مچائے، لوگ محفوظ رہیں، اللہ کرے ان کے گھر محفوظ رہیں، فصلیں محفوظ رہیں، کیونکہ پنجاب سے سیلاب جب نکلا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زرعی بحران سر پر ہے، وبائی امراض سر پر ہیں، اور 60% چاول، 50% کپاس اور 40% گنے کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کرے کہ وہ آگے محفوظ رہیں، مگر سندھ باقی چھوڑیں، کراچی میں وہ 4 بارش کے قطرے برسیں تو وہ قابو نہیں کر سکتے، تو سندھ میں کیسے قابو پائیں گے؟ تو یہ مل کر ایک پالیسی، ایک ویژن، ایک رستہ اپنانے کی ضرورت ہے جو یہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب۔ شہزاد اقبال صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی حیثیت دینے پر اصولی اتفاق کیا ہے، کیا اثرات ہوں گے اس پیش رفت کے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے، کیونکہ کرپٹو کے حوالے سے انہوں نے کچھ سال پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ کرپٹو پہ ٹریڈنگ یا اس کو خرید و فروخت کرنا اس پہ پابندی ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی کچھ عرصے پہلے جب یہ دوبارہ کرپٹو کی ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اور یہ ہمیں معلوم چلا کہ امریکہ کا اور بالخصوص ٹرمپ اور ان کی فیملی کا بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان میں، تو اس کے بعد لوگوں نے اسی نوٹیفیکیشن کو کوٹ کرنا شروع کیا اور اسٹیٹ بینک نے پھر اپنی وضاحت کی کہ نہیں، اس کو ہم نے انلیگل نہیں قرار دیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ اس کی کوئی ریگولیشنز موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ کرنا، بٹ کوائن خریدنا، یہ انلیگل ہی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف یہ کیسز سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے چھاپا مار کے پکڑ لیا کس کے پاس کتنے بٹ کوائنز نکلے۔ تو پاکستان نے پریکٹیکلی اس کی جو ٹریڈنگ ہے، اس کی جو خرید و فروخت ہے، اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ آج بھی آپ ڈائریکٹلی قانون کے مطابق کرپٹو
کرنسی میں انویسٹ نہیں کر سکتے. اب اگر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ریگولیٹ کریں گے یا اس پر سے پابندی ہٹائیں گے, تو میرے خیال سے اٹ از اے اسٹیپ ان اے ڈائریکشن وچ از کریکٹ, کیونکہ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کرپٹو کرنسی جو ہے یا ڈیجیٹل کرنسی وہ ایکسیپٹیبل ہو رہی ہے. لیکن obviously اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے ٹیرر فائنینسنگ یا منی لانڈرنگ اس طرح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. تو ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ بیان ہے, مزید انہوں نے کوئی اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں جاری کی ہے میرے خیال سے, ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کریں گی کہ منی لانڈرنگ اور جو اس کے جو ٹیرر فائنینسنگ کے ایشوز ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اب دنیا میں انفیکٹ دیکھ رہا تھا کہ جو 5 بڑے بٹ کوائن ہولڈرز ہیں اس میں یو ایس ٹریجری یعنی کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے آئی تھنک 2nd یا 3rd لارجسٹ ہولڈر ہے آف کرپٹو کرنسیز آف بٹ کوائن. سو اس کا مطلب دنیا کی ٹریجریز بھی جو اب جو نارملی گولڈ یا اپنی کرنسی میں ہولڈ کرتے ہیں اس کو ریزروز کو, وہ بھی اب ڈائیورسفائی کر رہے ہیں اور کرپٹو کی طرف یا ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں. تو آئی گیس یہ ایک فیوچر ہے. اب اس کو ہمیں بالکل اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے, لیکن کیسے کریں کہ پاکستان دوبارہ کوئی فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں نہ آ جائے یا کوئی ایسے ولنریبل پوزیشن میں نہ آ جائے, اس کے لیے آئی تھنک پراپر ریگولرائزیشن کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شہزاد. فخر صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں, وقت ذرا کم ہے, جلدی آگے بڑھیں گے. لاہور میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کے خلاف کارروائی میں نجی ہاؤسنگ اسکیم کا مالک گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا یہ اقدامات زمین مافیا کے خلاف مؤثر ثابت ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے حکومت کی طرف سے جو لیا گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت جو پنجاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈا ہے اس کی طرف سے یہ انشور کرانا ہوگا, خاص طور پہ جو واٹر جو ویسٹ میں آتی ہے, جو ریور بیڈ میں ہے, وہ زمینیں ان کو سب سے پہلے ویکیٹ کرانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ریکمنڈیشن ٹیکنیکل دی گئی تھی جس کے اوپر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے عمل درآمد نہیں کیا, اگر کارروائی کرنی ہے تو سب کے میرا خیال ہے کہ بلا امتیاز سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ ایک تو انلیگل ہیں ان کے خلاف بھی, اور جو دیگر جن کی ٹیکنیکل وائلیشنز وغیرہ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تب بھی یہ زیادہ بہتر اور مؤثر جو ہے وہ اقدامات ہوں گے. ادروائز یہ پک اینڈ چوز سے لوگ پھر یہی ہے کہ وہ اعتراض کرتے رہیں گے.